السلام علیکم بیٹے، کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور اپنا کام آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے کیا ہوگا۔ ابھی جو ایک ایگزام آپ لوگوں نے دیا ہے آن لائن گھروں میں، تو امید ہے وہ بھی آپ نے بہت اچھی طریقے سے کیا ہوگا۔ اچھا بیٹے، اب چونکہ ہم آ گئے ہیں 9 میں، کلاس 9 میں اردو کی کلاس ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اردو کی کتاب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی ہم نے کلاس 9 میں کون سے اسباق پڑھنے ہیں، کون سی نظمیں پڑھنی ہیں، اور کس کس کی نظمیں ہم نے جماعت نحو میں پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو سب سے پہلے جو ضروری بنیادی چیزیں آپ کے پاس بیٹے، سب سے پہلے آپ کے پاس تو مکمل بکس ہونی چاہیے، تمام کتابیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، کاپی کتاب۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ کیونکہ ابھی ہم نے اچھا خاصا کام کاپیوں میں بھی کرنا ہے، تو کاپی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس کٹر مارکر ہے، کٹر پین ہے، قلم ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اسٹیشنری آپ کی وہ ساری کی ساری آپ کی اپنی ذات کی ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم کلاس لیں گے تو پھر وہاں بہت مسئلہ ہوتا ہے، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، ابھی میرے پاس کاپی نہیں ہے، تو پہلے سے ارینج کر لیں کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو اور آپ کسی سے نہ مانگنا پڑے، کیونکہ بچے ہمارے پاس جماعت نحو میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ بورڈ کلاسز ہیں، یاد رکھیے یہ بورڈ کی کلاسز ہیں، اور یہاں ہم نے بہت زیادہ ریپڈ کام کرنا ہوتا ہے، جلدی جلدی کام کرنا ہوتا ہے، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا پھر کہ ہم کسی سے کچھ لیں اور کچھ دیں۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی اسٹیشنری، اپنی کتابیں سب کچھ ارینج کر لیں تاکہ بر وقت ہمارا کام مکمل ہو سکے۔ اچھا بیٹا، اردو میں جماعت نحو کی جو اردو کی کتاب ہے، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب اس کتاب میں جماعت ہاشم میں آپ لوگوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر میں کتاب کھولوں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتاب کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، جیسے سبق اخلاق نبوی ہے، اسلام میں گداگری کی مذمت ہے، اور سبق قومی اتفاق۔ یہ 3 اسباق ہم نے 8 میں پڑھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں نے اسی میں ایگزام بھی دیا، اور ابھی جو ایگزام آپ لوگ دے رہے ہیں یہ تمام کے تمام اسباق انہیں اسباق میں آپ نے دیا ہے۔ تو آج ہم جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، وہ اسباق میں آپ کو بتاؤں گا، اور کس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے وہ سارا کچھ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے بیٹا بات کرتے ہیں کاپی سے۔ جب آپ کاپی لیں تو دیکھیں یہ کور کاپی ہے آپ کے پاس، چیک کریں، میں نے اس کو کور کر دیا ہوا ہے، کاپی کور، آپ کا سیریل نمبر، آپ جس سیکشن میں بھی ہیں، چاہے اے میں ہے، بی میں ہے، پی میں ہے، ایس میں ہے، جس نحو کی کلاس میں بھی ہے، آپ کا سیریل نمبر، پھر آپ کا نام۔ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹے، سب سے پہلے آپ کا سیریل نمبر، پھر آپ کا نام، کلاس 9 اور جس سیکشن میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے فرض یہاں 9Q لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ 9S میں پڑھ رہے ہیں تو آپ یہاں 9S لکھ دیں۔ اگر آپ 9R کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہاں لکھیں گے R، اگر آپ M کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہاں لکھیں گے M۔ ٹھیک ہے بچے؟ اس کے بعد سبجیکٹ اردو ہے، یہ لکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو اسلامیات اور اردو کی کاپی ہے نا وہ ایک جیسی ہے، ایک رنگ کی ہے۔ یہ جو بلو ٹائپ کا کلر ہے، پرپل ٹائپ کا کلر ہے، یہ تقریباً اسلامیاتی کاپی اور اردو کی کاپی اسی رنگ کی ہے، تو ہم نے یہاں سبجیکٹ ضرور لکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ سبجیکٹ اردو ہے ہمارے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ کچھ پرٹیکولر ہے، یہ دیکھیں بچے، دوسرے صفحے پر کچھ معلومات آپ کی دی گئی ہیں، یہ بھی آپ نے فل کرنا ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ساری کاپیاں ایک ہی رنگ کی ہیں، تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا دیکھیے پھر یاد ہے کہ وہی چیز محمد عمر خان، جماعت نحو، اردو لازمی، وائس پی، ٹیچر کا نام، اور یہ سارا کچھ یہاں آپ نے کچھ ٹچ نہیں کرنا، یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا یہاں آپ نے کچھ ٹچ نہیں کرنا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے بچے، یہ کاپی کی بات ہو گئی. کاپی کی بات کرنے کے بعد آپ کے پاس کتاب کی باری آ جاتی ہے. کتاب پر بھی یہی چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی، خاص کر آپ کا نام اور سیکشن، کیونکہ جو پشاور بورڈ ہے تمام بچوں کے لیے اردو کی یہی ایک کتاب ہے، یہی چیز ہے. تو اگر آپ اس پر نام نہیں لکھیں گے یہاں ٹاپ پہ، کم از کم اپنا نام اور سیریل جو سیکشن ہے، آپ ایم پڑھ رہے ہیں، بی میں پڑھ رہے ہیں، 9M ہے، 9Q ہے، 9R ہے، جو بھی آپ کی کلاس ہے آپ نے اپنا نام اور سیکشن یہاں لکھ دینا ہے. ایک بات سمجھ رہے نا، اپنا نام اور سیکشن آپ نے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی ضروری چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی اسٹیشنری کی بات ہو جاتی ہے. تو اردو کے لیے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، جماعت ہشتم میں ٹیچر بار بار آپ کو یہ چیز دہرا چکی ہیں کہ بھائی آپ نے کٹ نب قلم سے سب کچھ لکھنا ہوتا ہے. مارکیٹ میں 3 قسم کے کٹ نب قلم ملتے ہیں، ڈالر ملتا ہے، پیانو ملتا ہے، بہادر ملتا ہے. یہ 3 برانڈ ہیں، آپ کوئی سا بھی لیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کس برانڈ کا قلم خریدا ہوا ہے، بس آپ لوگوں کے پاس کٹ نب قلم ہونا چاہیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک کی جگہ 2 ہو، کیونکہ بعض اوقات وہ چیپ پین کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا اس کی نب کہیں آگے پیچھے خراب ہو جاتی ہے، تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کٹ نب جو قلم ہے، چاہے جو بھی ہے، ڈالر ہے، پیانو ہے، بہادر ہے، جو بھی ہے وہ آپ لیں اور اس سے لے کر کریں. اگر میرا مشورہ مانگتے ہیں تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا بچے کہ آپ بہادر کا قلم لیں. بہادر کے قلم میں سب سے جو اچھی بات ہوتی ہے کہ اس کا نب بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو اگر آپ اس پر زور بھی ڈالتے ہیں نا تو وہ نب خراب نہیں ہوتا، وہ ایسے کیسے رہتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ پیانو یا ڈالر کی بات کرتے ہیں، ذرا سا دباؤ آنے پر اس کا جو نب ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس سے لکھ نہیں سکتے. تو میرا مشورہ یہ ہے، ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ بہادر کا قلم لیں. تقریباً 20-30 روپے کا ملتا ہے، عام بازار میں ہر جگہ میسر ہے. تو جہاں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو آپ یہ لے بیٹے، کیونکہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ بورڈ میں جو نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں، یاد رکھیں بیٹے، یہ اسی لکھائی کی وجہ سے آپ کو ملیں گے. آپ کا کٹ نب قلم نہایت ضروری ہے. آپ ٹیسٹ کر رہے ہو، کاپی میں کام کر رہے ہو، ہوم ایگزام دے رہے ہو، منتھلی ایگزام دے رہے ہو، مڈ ٹرم کا ایگزام ہے، فائنل ٹرم کا ایگزام ہے، یہ سارا کا سارا کام اردو میں آپ نے کٹ نب قلم سے کرنا ہے. اور یہ مسٹ ہے، مسٹ سمجھتے ہیں نا، یہ ضروری ہے. کوئی بھی ٹیچر بغیر کٹ نب قلم کے آپ کا کام مانے گا نہیں، آپ کو تسلیم نہیں کرے گا، آپ کو دوبارہ لکھنا پڑے گا. تو اچھی بات یہ ہے کہ شروع میں ہی آپ لوگ کیا کریں، آپ لوگ قلم لیں، کٹ نب قلم، اور مسئلہ بنائیں. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس 2 مارکر ہونے چاہیے، 2، ایک بلیک ایک بلو، ایک کالا. ٹھیک ہے بچے، یہ 2 مارکر آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ بر وقت ہم آپ کو جب ڈکٹیٹ کروائیں گے، کام لکھوائیں گے، تو کچھ کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ بلو مارکر سے کرواتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتا ہے کہ بلیک سے کرواتے ہیں. تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں آپ کے پاس بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد پینسل ہے، آپ کا اسکیل ہے، ریزر ہے، شارپنر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے سے ارینج کر لیں کہ جیسے ہی کلاس شروع ہو جاتی ہے اور آپ اسکول آتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور نہ ٹیچر کو کوئی مسئلہ ہو کہ ایک ادھر دوڑ رہا ہے، ایک ادھر دوڑ رہا ہے، میرے پاس قلم نہیں ہے، میرے پاس پینسل نہیں ہے، میرے پاس ریزر نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سب سے پہلے ارینج کر لیں. اچھا بیٹا، اب میں آ جاتا ہوں اپنے کام کی طرف. یہ دیکھیے بچے، میں نے لکھا ہے تعارف کلاس اردو برائے جماعت نحو اور میں معلم نیازری ہوں. ٹھیک ہے بیٹے، میرا نام نیازری ہے اور میں یہاں ماڈل اسکول میں پڑھاتا ہوں. سب سے پہلے ہم
پہلے آپ لکھیں گے سیلیبس برائے جماعت نام. ٹھیک ہے بھائی, سیلیبس برائے جماعت نام ٹاپ پہ لکھ دیں گے سب سے اوپر, اور سبق مصنف کے لیے 2 ہیڈ مارک سے لے کے اس کو اسی ترتیب سے لکھ دیں گے جس ترتیب سے میں نے لکھا ہوا ہے. بے شک آپ اس کے لیے کتاب استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہاں سے شروع ہے بیٹا, انسان کسی حال میں خوش نہیں آتی سے لے کر سبق غلام تک. یعنی ہم نے مڈ ٹرم میں یہ 5 نثری اسباق پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, یہ 5 نثری اسباق ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کاپی میں اسی طرح جو فرنٹ پیج ہے آپ کا, دیکھیے میں ایک کاپی پیج بھی آپ کو سے دکھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں کاپی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, سیلیبس برائے جماعت نام. ادھر آپ لکھیں گے سبق, یہاں آپ لکھیں گے مصنف. تو اسی ترتیب سے ہم اس کو لکھیں گے اس ترتیب سے میں نے آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا. تو جو پہلے سبق ہم جماعت نام میں پڑھیں گے وہ ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. یہ نثری سبق ہے, لیکن میں نے اوپر لکھا ہوا ہے سبق. یہ نثری سبق ہے, انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. اور اس کے جو مصنف ہیں محمد حسین آزاد ہے. کیا بیٹے محمد حسین آزاد, اس طرح لکھ دیں گے. پھر جو دوسرا سبق ہم نے یہاں پڑھنا ہے نصر کا خواب. ٹھیک ہے بیٹا, نصر کا خواب, اور اس کے جو مصنف ہے یہ مولوی نذیر احمد ہے. پھر یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ جو نصر کا خواب ہے یہ ایک ناول ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ایک ناول ہے. پھر انشاءاللہ جب ہم اس سبق پڑھائیں گے اور تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ ناول کیا ہے, اس کے لیے ضروری چیزیں کیا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھائیں گے. مولوی نذیر احمد کے بارے میں بتانا ہے, اس کا مرکزی خیال سبق پر, یہ سارا کچھ جتنا بھی کام ہے پھر انشاءاللہ کلاس میں کریں گے. بس آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ یہ سبق جو ہے یہ ناول ہے. کلیئر. اچھا, تیسرا سبق جو ہم پڑھ رہے تھے یہ ہے حج اکبر, اور یہ ایک افسانہ ہے. ٹھیک ہے بیٹے, حج اکبر ایک افسانہ ہے اور اس کے جو مصنف ہے منشی پریم چند ہے. کیا ہے اس کا نام؟ اس کا نام ہے منشی پریم چند. آپ کو نظر آ رہا ہوگا, میں نے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے, کتاب میں بھی آپ دیکھ لیجیے نظر. یہ دیکھیں سبق حج اکبر منشی پریم چند. ٹھیک ہے بیٹا. پھر اس کے بعد جو اگلا سبق ہم پڑھیں گے بیٹے وہ ہے دستک. اور یہ صرف اعتبار سے ایک ڈرامہ ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جیسے کہ میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں. انشاءاللہ جب ہم کلاسز باقاعدہ ہماری شروع ہو جائیں گی تو آپ کو ہم انشائیہ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ سبق ایک انشائیہ ہے, ناول ہے, یہ افسانہ ہے, یہ ڈرامہ ہے, اور یہ ایک عابد کی ہے. سبق غلام ہے, یہ ایک عابد کی ہے. صحیح بیٹا. تو دیکھیں یہ 5 اسباق ہم نے پڑھانے ہیں جماعت نام کے مڈ ٹرم میں. پہلا سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا, مصنف ہے محمد حسین آزاد. دوسرا سبق ہے نصر کا خواب, ناول ہے, اور یہ مولوی نذیر احمد کا لکھا ہوا سبق ہے. تیسرا سبق حج اکبر ہے, یہ ایک افسانہ ہے, منشی پریم چند کا لکھا ہوا سبق ہے. چوتھا سبق دستک ہے, یہ ڈرامہ ہے اور مرزا ادیب کا لکھا ہوا سبق ہے. مصنف ہے پانچواں غلام یا عبیدی ہے, اور فضل اللہ بیگ کا لکھا ہوا سبق ہے. تو جو نثری کام ہے ہمارا اتنا ہی ہے. انشاءاللہ مڈ ٹرم میں ہم اتنے ہی اسباق پڑھیں گے. اب میں آ جاتا ہوں حصہ نظم اور حصہ غزل کی طرف. ٹھیک ہے بیٹا, حصہ نظم اور حصہ غزل کی طرف میں آ جاتا ہوں. تو ہم نے جماعت اشتم میں 2 نظمیں پڑھی ہوئی ہیں. اگر آپ کو تھوڑا سا دماغ میں بات ہے تو آپ دیکھیں کہ 2 نظمیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, نظم ہم اور نظم نعت. مولانا الطاف حسین حالی, امیر احمد مینائی. ٹھیک ہے بیٹا, یہ 2 ہم نے پڑھے ہوئے ہیں نظمیں. اب جو جماعت نعت ہے اس میں ہم نظم پڑھیں گے وہ ہے برسات کی بہاریں, اور اس کے جو شاعر ہے وہ ہے بیٹے نذیر
اکبر آبادی. اب آپ دیکھیں اس نظیر میں اور اس نظیر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نسو کا خواب مولوی نذیر احمد اور برسات کی بہاری نذیر اکبر آبادی. تو ان دونوں میں پڑھا ایک چیز ہو جاتا ہے لیکن املا کے لحاظ سے اس میں فرق ہے اور اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں. تو پہلی نظر جو ہم اس جماعت میں پڑھیں گے حصہ اردو کے لیے یہ ہے برسات کی بہاری اور شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی. ٹھیک ہے بیٹا. اب آ جاتے ہیں حصہ غزل کی طرف. حصہ غزل میں بھی جماعت ہشتم میں ہم نے میل کی 2 غزلیں آپ کو پڑھائی ہوئی. غزل نمبر 1 ہے یہ صفحہ نمبر 113 پر آ جاتے ہیں ڈائریکٹ. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 114 صفحہ نمبر 115 پر یہ 2 غزلیں ہم نے پڑھی چکی ہیں. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا. اور دوسری غزل ہے فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ٹھیک ہے بچے. تو یہ 2 غزلیں ہم پہلے ہی جماعت ہشتم میں پڑھ چکے ہیں. اب جو ہم نے پڑھنی ہے سب سے پہلے ہم نے آج کی 2 غزلیات پڑھنی ہے. یہ کتاب میں ہے صفحہ نمبر 117. کتاب میں صفحہ نمبر 117 ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ حیدر علی آتش کا انٹروڈکشن پیج ہے اور یہ ان کی 2 غزلیں ہیں. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں. یہ 2 غزلیں ہم نے انشاءاللہ مڈ ٹرم میں پڑھنی ہے جماعت نحو. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح حصہ غزل میں جو ہم نے 2 مزید غزلیں پڑھنی ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی 2 غزلیں ہیں صفحہ نمبر 121 پر. کتاب کا صفحہ نمبر 121. یہاں آپ کو غالب کا تعارفی صفحہ نظر آ رہا ہوگا. تمام تعارف اس کا دیا گیا ہے. اس طرح ان کی 2 غزلیں ہیں. پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا دل جگر تشنہ فریاد آیا. اور دوسری غزل ہے یہ نتی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. ٹھیک ہے بچے. تو یہ سارا کا سارا کام انشاءاللہ ہم جماعت نحو میں آپ کا جیسے ہی نتیجہ آ جائے گا اور جو لوگ پروموٹ ہو جائیں گے جماعت نحو میں تو کلاسز اسٹارٹ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کورس ہم پڑھائیں گے. تو میں جس طرح آپ کو سمجھایا کہ کاپی میں آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ یہ سارا سلیبس آپ لوگوں نے لکھنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. کاپی میں یہ سارا کام آپ لوگوں نے لکھنا ہے. تو کاپی کتاب ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے انشاءاللہ. جیسے ہی پھر اسی طرح گرامر کا کام ہے ہمارے پاس تو انشاءاللہ جیسے ہی گرامر کا کام ہم شروع کریں گے جماعت میں ایک ہی چیز کر کے آپ کو ہم بتاتے چلے جائیں گے. اسی کے مطابق ہم دورات جیسے ہمارے پاس حصہ گرامر میں درخواستیں ہیں خطوط ہیں کہانیاں ہیں مکالمے ہیں تفہیم وغیرہ ہے. یہ سارا کچھ ہم نے کروانا ہے انشاءاللہ. تو جیسے ہی آپ کلاس میں آئیں گے یہ سارا کا سارا کام آپ کو ہم کروا دیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر جو جنرل گرامر کا کام ہے بورڈ پیپر سے جیسے ہمارے پاس علم بیان کی 4 قسمیں ہیں. تشبیہ ہے استعارہ ہے مجاز مرسل ہے کنایہ ہے یا اسی قبیل میں ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے جملہ فعلیہ ہے اس کے اجزاء ترکیبی ہے. وہ سارے کچھ ہم نے کروانا ہے. فعل ناقص وغیرہ ہے کچھ مرکبات ہے وہ سارے ہم نے کروانے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سارا کا جنرل جو کام ہے یہ ہم نے کروانا ہے پیپر سے. جو بورڈ پیپر ہے ہمارے پاس آپ کو انشاءاللہ دیے بھی جائیں گے تو یہ سارا کا کام ہم وہاں سے کروائیں گے. پھر جیسے جیسے جو بھی مسائل پیدا ہوں گے جو بھی انشاءاللہ ہم سے ہو سکے گا ہم سارا کا سارا کام آپ کو کروائیں گے. تو یہ سارا کام انشاءاللہ جس طرح بک میں میں نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے یہ آپ نے کرنا ہے. ابھی چونکہ آپ گھروں میں اور گھروں میں رہنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ
خوشخطی پر توجہ دیں. ٹھیک ہے بچے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ خوشخطی پر توجہ دیں, اپنی لکھائی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. بے شک آپ کتاب سے سیکھتے ہیں, بے شک آپ کسی دوست سے سیکھتے ہیں, آپ کسی کیلیگرافر کے پاس جاتے ہیں, کسی خطاط کے پاس جاتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کی لکھائی بہتر سے بہترین ہو جائے, کیونکہ یہ جماعت لحم میں آپ کی سب سے اشد ضرورت ہے. بورڈ پیپر میں, بورڈ ایگزام میں یہ سارے کے سارے جو مارکس ہوتے ہیں نا, یہ اسی اچھی لکھائی کی بیس پہ بنتے ہیں. بے شک آپ مواد لکھیں, اچھا لکھیں گے, لیکن جب تک آپ نے اس کو اچھا ریپرزینٹ نہ کیا ہو تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے, وہی ایوریج مارکس ملیں گے. اور ایوریج مارکس کا جماعت نحو میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے صرف پروموٹ نہیں ہونا ہے, آپ نے صرف پروموٹ نہیں ہونا ہے, بلکہ آپ نے نہایت 500+ مارکس کے ساتھ پاس ہونا ہے. کیونکہ آپ 500+ مارکس نہیں لیں گے تو بس یاد رکھیے آپ مقابلے سے بالکل آؤٹ ہو جائیں گے, بالکل باہر ہو جائیں گے. تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ گھروں میں رہنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنی لکھائی کو خوشخط بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم جب ہماری کیلیگرافی کی کلاس ہوگی وہاں بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بھئی ہم نے اپنی لکھائی کو کیسے خوشخط بنانی ہے, کون سا طریقہ ہوگا کہ میں اپنی لکھائی کو خوشخط بنا سکوں. اور پھر اس کے بعد پریزنٹیشن, کہ میں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو میں کیسے ریپرزینٹ کروں گا, کس طرح سے نہایت نیٹ اور اچھا لکھنے کی کوشش کروں گا. کیونکہ جب تک آپ کی پریزنٹیشن بہترین نہیں ہوگی, آپ کے مارکس وہ نہیں آئیں گے جو ہم نے سوچے ہیں یا جو آپ سوچ رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں نہایت ضروری ہے بیٹا, 3 چیزیں. نمبر 1 کیا؟ آپ کی لرننگ. آپ نہایت چھٹیاں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے کوئی کام کاج نہیں کرنا ہے, تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں گے کہ آپ کی لرننگ انتہائی زبردست ہو. جتنا کام آپ کو کروایا جا رہا ہے, جیسے کروایا جا رہا ہے, بلائنڈلی اس کو فالو کریں, اس کو یاد کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں جہاں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے اپنے متعلقہ استاد سے سوال کریں, چپ نہ بیٹھا کریں. پھر سیکنڈلی آپ کی خوشخط لکھائی ہو جائے. آپ کی خوشخط لکھائی اشد ضرورت ہے, آپ نے اپنی لکھائی کو خوشخط بنانا ہے. اور تیسری امپورٹنٹ بات آپ کی پریزنٹیشن, آپ کی پیشی شکل. جب تک یہ 3 کی 3 چیزیں 110% تک آپ بہتر نہیں بنائیں گے, آپ 500+ اسکور نہیں کر سکتے. یہ تینوں کی تینوں چیزیں اپنی اپنی جگہ نہایت اہم ہے. امید ہے آپ لوگوں نے تمام باتیں سمجھ لی ہوں گی, اچھی طرح جان لیا ہوگا کہ یہ سب کچھ کروانے کا مقصد آخر کیا ہے. اور یہ مقصد صرف اور صرف آپ کی کامیابی بیٹا. آپ اچھے مارکس سے کامیاب ہوں گے تو یہ کامیابی آپ کے والدین کی ہے, یہ کامیابی ہماری ہے, اور یہ کامیابی ہماری مینجمنٹ کی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, آپ بھی کوشش کیجیے کہ ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ سب سے بہترین جائے. اور ہم کم از کم 500+, میں نے کم از کم کہا ہے کہ کم از کم ہمارے 500 نمبر ہر ایک بچے کے آ جائیں. اور یہ مشکل نہیں ہے, بس یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کو ریپیٹ کی ہے اس کو اپنے دماغوں میں بٹھا کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. سننا, صرف سننا ضروری نہیں ہے کہ میں نے باتیں کر لی, فارمیلٹی ہو گئی اور بس اللہ اللہ خیر سے اللہ. نہیں بچے, آپ نے نہایت اچھی نیت سے میری باتیں سننی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی فارمیلٹی سمجھا رہا ہوں کہ بھائی ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے بچے, انشاءاللہ جیسی کلاس ہماری شروع ہوگی وہاں پر ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.